نے بہت گناہ کیے، بے انتہا گناہ کیے، گناہوں کی بے شمار قسمیں ہیں۔ کوئی بازاروں کے اندر گناہ کر رہا ہے، کوئی گھر کے اندر تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، کوئی معاشرے کے اندر گناہ کر رہا ہے، اور ہمارے علماء بھی گناہوں میں ملوث ہے۔ تعویذ اور گنڈا، میرا جی چاہتا تھا، مجھے حکم بھی یہی دیا گیا کہ آپ تعویذ گنڈے کے تعلق سے آپ بیان فرما دیجئے۔ حدیث کے اندر ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، یہ بھی گناہ ہے۔ جو لوگ تعویذ کو لٹکا رہے ہیں، جو لوگ گنڈوں کو پہن رہے ہیں، جو لوگ اپنے دھاگوں کو لٹکا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے دھاگے توڑ دے، اپنے گنڈوں کو نکال کے پھینک دے، اپنے گلے میں پڑی ہوئی تعویذ کو توڑ دے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے۔ ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں، ہم شرک کو فروغ دینا نہیں چاہتے ہیں، ہم توحید کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم اہل توحید ہیں، توحید والے شرک کو پاک نہیں آنے دیں گے۔ شرک سے ہی نفرت ہے۔ اگر ہم شرک کو اپنے گلے میں لگا لیں گے تو اسرائیل آؤ تم بھی میرے گلے لگ جاؤ۔ بات تو یہی ہے، بات توحید اور شرک کی ہے، بات ثواب اور گناہ کی ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں آواز دی تھی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم عرب کے بھی مالک اور عجم کے بھی مالک، دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور مورخین نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے جھنڈے کو پوری دنیا میں پھیلا کر کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے تاریخ کیا۔ کہا اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے اس پہاڑ کے بھی آگے بستی، سمندر کے آگے بستی جو اہل ایمان نہیں ہے، تو میں اپنا جھنڈا اور اپنے گھوڑوں کو سمندر میں بھی ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ شرک اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کی ہی جب بات کہی تھی، تبھی لوگ نبی کے مخالف ہو گئے۔ تعویذ پہن کر کے، گنڈا پہن کر کے، تعویذ بنانے والے وہ بھی سن لیں، گنڈا پہننے والے وہ بھی سن لیں۔ جو آدمی تعویذ بنا رہا ہے وہ شرک کو پھیلا رہا ہے، جو تعویذ پہن رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ ایک بخاری مسلم کی روایت سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں بیان فرمایا، اے صحابیوں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنے بات کہی، آپ اپنے حجرے میں چلے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی آپ کے حجرے میں۔ صحابہ میں بڑا ڈسکس پیدا ہوئی، بڑی بحث، بڑا ریسرچ کہ کون لوگ جائیں گے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے۔ کسی نے کہا کہ وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نبی کے سامنے پیدا ہوئے اور نبی کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ کسی نے کہا نہیں، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو جنگ بدر میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ بحث چل رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق ہے جس کا وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں باہر نکل کے آئے، ڈسکس دیکھا، سوال کیا، بات کیا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا ہم لوگ 70,000 لوگوں کے تعلق سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ کون جائے گا۔ آپ نے فرمایا جھگڑو نہیں، ڈسکس مت کرو۔ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 70,000 لوگوں میں سے 70,000 لوگ وہ لوگ جائیں گے جنت میں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، نہ پانی کا حساب، نہ کپڑے کا حساب، نہ کھانے کا حساب، نہ چلنے کا حساب، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ 70,000 لوگ میری امت کے آئیں اور بے دڑک جنت کے اندر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون لوگ؟ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کبھی کسی پر بھوک پھونک جھاڑ نہیں، وہ لوگ جن لوگوں نے کسی پر پھونک جھاڑ نہیں کی ہے۔ وَلَا يَسْتَرْقُونَ